أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجر جس کی یہ آیات آپ نے ابھی سنی، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب داخل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں بیٹے کی، تفسیر ابن عباس میں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی یہ بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ اور فرشتے تھے، نام بھی بتایا ہے۔ جب انہیں بتا دیا، خوشخبری سنا دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری، تو یہ کیسی خوشخبری ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ حق کے ساتھ خبر دے رہے ہیں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو جائیں۔ اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال، کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، کہ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ الا الضالون، سوائے گمراہوں کے، یعنی اپنی رب کی رحمت سے نا امید یا مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میں نے یہ سوال کیا تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ ایک انسان کی حیثیت سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت، تو یہ ایک فطری چیز تھی کہ یہ میری حیرانگی اور تعجب اس بنا پہ نہیں تھا کہ میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ رب کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، قال، فرمایا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس مہم پہ، خطب جو ہے کسی اہم کام کے لیے آتا ہے عربی میں، یہ کون سا اہم کام ہے یا کون سی مہم ہے؟ ایھا المرسلون، اے فرستادو، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کس مہم پر ہیں؟ گویا ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھ کر کہ اگر صرف بیٹے کی خوشخبری سنانی ہوتی تو ایک فرشتہ کافی تھا، تو یہ فرشتوں کی جماعت جو حاضر ہوئی ہے تو کچھ اور اہم کام ہے۔ فرمایا کیا آپ کی مہم ہے؟ ذرا بتائیے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قالوا، انہوں نے جواب دیا، انا ارسلنا، کہ ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف۔ قوم کا نام نہیں لیا۔ ان الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ فرشتے جو تھے کس قدر غضبناک تھے۔ اس قوم کا نام بھی نہیں لیا جس قوم کے لیے وہ عذاب لے کر آئے تھے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ وہ قوم اس قدر مجرم تھی کہ اس کا وہ جرم جو انتہائی کبھی جرم تھا، شرک اور لواطت، وہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس قوم کا نام بھی نہیں لیا اور نہ اس جرم کا نام لیا، کہا کہ ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو ان کا وہ جرم اتنا عام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کون سی قوم ہے اور کن کی طرف بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، فرمایا کہ ہم اس
قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کے لیے عذاب لے کر ہم آئے ہیں، مگر الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، لوط علیہ السلام کے گھر والے گویا اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ انا بے شک ہم لمنجوہم، ہم بچا لیں گے ان کو، اجمعین سب کو، یعنی لوط علیہ السلام کے خاندان کو بچا لیں گے ہم، ان میں سے کسی پر یہ عذاب نہیں آئے گا، باقی جو ان کی قوم ہے مجرم قوم اس پر یہ عذاب آئے گا۔ الا امرأتہ، الا سوائے امرأتہ، اس کی بیوی، یعنی اس کی بیوی عذاب سے نہیں بچے گی۔ یہ تفسیر ابن عباس میں ان کا نام بھی آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں، ایک کا نام تھا آزورہ اور دوسرا کا نام تھا دیتھا، زاورہ اور دیتھا، دو بیٹیاں تھیں، اور ان کی وہ نیک بیوی جو تھی وہ تین، ان کو تو بچا لیا گیا، البتہ جو دوسری بیوی ان کی تھی جو منافقہ تھی، جو کہ خبریں پہنچایا کرتی تھی لوگوں تک، کوئی مہمان آ گیا ان کے گھر میں، کوئی حسین جوان آ گیا تو فوراً لے جاتی تھی اور خبریں پہنچا دیتی تھی کہ فلاں جگہ شکار آ گیا۔ کہا اس کی وہ والی بیوی منافقہ جو تھی وہ بھی نہیں بچے گی، بس لوط علیہ السلام کے باقی گھر والے بچیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا، ہم نے اسے تاک لیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، یعنی وہ پیچھے رہے گی، باقیوں کو ہم اس بستی سے نکال لیں گے اور ان پر وہ عذاب آئے گا۔ غابرین پیچھے رہنے والے۔ فلما جاء آل لوط، پھر جب وہ آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، المرسلون، وہ بھیجے گئے فرشتے جب آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، ان کے گھر آ گئے، قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، انکم قوم منکرون، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، قوم منکرون، جن کو کوئی نہ پہچانے، منکرون، تم مجھے اجنبی لگتے ہو، تم یہاں کے اس علاقے کے نہیں ہو۔ قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا بلکہ جئناک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بما کانوا فیہ یمترون، وہ چیز لے کر جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا تھے۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، یہ جو بات فرمائی ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کہ تم اجنبی ہو، اس میں ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ حسین جوانوں کی صورت میں آئے تھے۔ فرشتے جب اس بستی میں داخل ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجنبی لگتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس بستی کا ماحول کیا ہے؟ اب ان کو فکر لاحق ہوئی، یہ فکر دامنگیر ہوئی، ایک طرف سے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کرنی ہے، ان کا وہ احترام کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، دوسری طرف سے وہ جانتے تھے کہ اس بستی کے لوگ کس قدر شریر ہیں، کس قدر ظالم ہیں، کہ میں ان کی اس پکڑ سے انہیں کیسے بچا سکوں، کہ گھبراہٹ میں تھے، کہ آپ تو اجنبی لگتے ہیں، وہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، آپ اس حال میں یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے جواب دیا بل، کہا بلکہ جئناک، ہم آئے ہیں آپ کے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، وہی چیز لے کر جس چیز کے بارے میں انہیں شک ہے، یعنی جو آپ بار بار انہیں سمجھا رہے تھے کہ بھائی شرک سے بچو اور اس بے حیائی کے کام سے بچو، لواطت کے کام سے بچو، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جو تم جاتے ہو، اس کام کو چھوڑو ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ مذاق کرتے تھے، بھائی کس عذاب کی بات آپ کرتے ہو، کہاں ہے وہ عذاب، کیسا عذاب؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہی چیز لے کر جس چیز کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہے، یہ تمہاری قوم جس چیز کے بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہے، اسی چیز کو لے کر ہم آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یعنی ہم یہ بات آپ سے سچ بول رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں کہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں، ہم وہ عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اب یہ بچ نہیں پائیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مقدس کی ان آیات کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے یقین میں جو کمی آ جاتی ہے، ہم جو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ رسی جو ہے جسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے قرآن مقدس، اس کے ذریعے ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، کنیکشن میں رہیں۔ جیسے کہ جمعہ کے خطاب میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، وہ کنیکشن اگر ٹوٹ گیا، موبائل کی مثال ہماری مثال ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ چارجر ہے۔ اگر آپ کے پاس کتنا ہی قیمتی موبائل ہو، لاکھوں کا ہو وہ، لیکن اگر چارجر آپ کے پاس اس موبائل کا نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں، آپ اسے کہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ تو وہی ہمارا بھی ہے، اگر ہم میں سے ہمارے بھائی کتنے ہی بڑے لائق اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، کئی پی ایچ ڈیز کی ہوں نے، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس ہوں، لیکن اگر ان کا رابطہ نہیں اللہ کے ساتھ، یعنی یہ لیڈ جو ہے، یہ لیڈ لگی ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، رسی جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے اللہ کی، جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ یہ رسی، یہ رابطہ ہمیشہ رہے، یہ ہم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔